السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا لینڈسکیپ آف دا سول، جو ہارن بل کا چیپٹر نمبر 4 ہے۔ اس میں رائٹر نے ایک آرٹیکل بریندرا سوری کا شامل کیا ہے، جو ہندوستان ٹائمز 28 اگست 2005 میں شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں رائٹر نے آؤٹ سائڈر آرٹ ہے، آؤٹ سائڈر آرٹ کے ایویڈنس یا اس کے پروف میں اس آرٹیکل کو شامل کیا ہے۔ ہندوستان کے اندر آؤٹ سائڈر آرٹ کا مطلب بتایا گیا تھا ایسا آرٹ جس کا بنانے والا کسی ادارے انسٹیٹیوٹ سے آرٹنگ نہ سیکھا ہو، آرٹ کا فن نہ سیکھا ہو، بلکہ خود اپنی محنت اور خودداد صلاحیت کی بنیاد پہ فن کا مظاہرہ کرتا ہو، تو ویسے آرٹ کو آؤٹ سائڈر آرٹ کا نام دیا تھا۔ آؤٹ سائڈر آرٹسٹ میں اس مضمون کے اندر نیک چند کا تذکرہ کیا تھا کہ نیک چند نے راک گارڈن چندی گڑھ میں بنایا تھا، اور راک گارڈن کا بنانے میں پتھر کا استعمال کیا تھا اور ایسی ویسٹیج چیزوں کا استعمال کیا تھا جو برباد ہو گئی تھیں۔ ان برباد چیزوں کو دوبارہ قابل استعمال کر کے ان کو راک گارڈن بنانے میں استعمال کیا گیا۔ اسی کے حوالے سے اور ان کی کنٹریبیوشن اور ان کی قربانی جو آؤٹ سائڈر آرٹ میں ہے، اس قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے مضمون نگار نے لکھا ہے کہ اٹس 80-year-old کریٹر ڈائریکٹر نیک چند جو آؤٹ سائڈر آرٹ ہیں، یا 80 سالہ راک گارڈن کے بنانے والے اور راک گارڈن کے ڈائریکٹر ہیں، is now hailed as Indian biggest contributor to outsider art۔ آؤٹ سائڈر آرٹ کے عظیم قربانی پیش کرنے والے ہندوستانی کو اب مبارکبادی پیش کی جائے گی، یہ مبارکبادی پیش کی جاتی ہے۔ 80 سالہ آؤٹ سائڈر آرٹ کا بنانے والا یا راک گارڈن کا بنانے والا اور اس کا ڈائریکٹر نیک چند کو آؤٹ سائڈر آرٹ کی عظیم قربانی پیش کرنے والے ہندوستانی کا استقبال کیا جاتا ہے۔ The 50th issue Spring of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publication, features Nek Chand and his rock garden sculpture omened by the waterfall on its anniversary issue cover۔ آگے لکھتے ہیں کہ را ویژن ایک میگزین کا نام ہے جو یوکے سے چھپتا ہے۔ 50th کا مطلب 50واں، ایشو مطلب شمارہ۔ اسپرنگ 2005 کے یوکے کے ماہنامہ را ویژن جو اسپرنگ 2005 کے 50ویں شمارے میں، اور آگے اور لکھتے ہیں میگزین پائنیئر ان آؤٹ سائڈر آرٹ پبلیکیشنز، جو ماہنامہ آؤٹ سائڈر کے بارے میں سب سے پہلا چھاپنے والا یا آؤٹ سائڈر کے بارے میں چھاپنے والا سب سے پہلا میگزین یوکے کا را ویژن کے 50ویں شمارے میں نیک چند کے بارے میں بتاتا ہے۔ And his rock garden sculpture، اور اس کے راک گارڈن کا پتھر کا تراشا
जिसका उन्वान ओमेन बाय द वाटरफॉल था, यानी रॉक गार्डन में एक पत्थर का तराशा था, उस पत्थर के तराशे का टाइटल दिया ओमेन बाय द वाटरफॉल। उस तराशे को ओमेन बाय द वाटरफॉल के उन्वान से इस माहनामा के सालाना शुमारे के कवर पेज पे इसको जगह दिया था। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट, ये आर्ट ब्रूट है या रॉ आर्ट है। इस रॉ आर्ट को और आर्ट ब्रूट को आप आउटसाइडर आर्ट की से ही समझेंगे। आउटसाइडर आर्ट का जो मफहूम समझाया गया वो सेम मफहूम आर्ट ब्रूट का भी है और रॉ आर्ट का भी है, यानी ऐसा आर्ट जिसे किसी लर्न पर्सन यानी कहीं से आर्ट सीख करके ना बनाया हो, बल्कि खुद से उसके अंदरूनी लियाकत है, जिस लियाकत की बुनियाद पर उसको बनाया, तो वैसे को क्या बोलेंगे, आर्ट ब्रूट या रॉ आर्ट। मजमून निगार लिखते हैं कि नेक चंद का जो ख्याल था रॉ आर्ट या आर्ट ब्रूट का, यानी आउटसाइडर आर्ट के बारे में नेक चंद का जो ख्याल था, नोशन का मतलब ख्याल मानना, was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influence। regards मतलब हवाले, कल्चरल मतलब तहजीबी सकाफती, आर्टिस्टिक फनकाराना, इन्फ्लुएंस असरात। तो नेक चंद का आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट के बारे में ख्याल था कि वो उनके ऐसे काम हैं कि उनके काम सकाफती और फनकाराना असरात के हवाले से वो कच्चे हालात में थे। रॉ स्टेट कच्चे हालत यानी भी कमजोर थे, उनका सकाफती असर नहीं था, फन में उसका कुछ खास शुमार नहीं था। तो आर्ट ब्रूट या रॉ आर्ट का ख्याल था आवाज ऑफ वर्ड्स अपने कामों के बारे में, तो उनकी ये काम क्या है, इन दियर रॉ स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, तहजीबी और फनकाराना असरात के हवाले से वो अभी कमजोर थे, कच्चे हालात में थे। मजीद लिखते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ ट्रेन टू अ सिंग टू अ ब्रोकन डाउन कार could be material for a work of art, and something new Chand has taken to dizzying heights। और आपने इससे पहले पैराग्राफ में देखा है कि नेक चंद ने जो रॉक गार्डन बनाया था उसमें बताया था कि हमने दोबारा चीज़ों को काबिल इस्तेमाल बना करके, यानी जो चीज़ें बर्बाद हो गई थी उनको काबिल इस्तेमाल बना करके हमने रॉक चंद में इस्तेमाल किया था। उसी को कहते हैं एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज़ या तमाम चीज़ें, टीन टीन वगैरह जो बेकार के पड़े होते हैं, सिंक जिसमें बर्तन वगैरह धोते हैं, टीन है, सिंक बर्तन धोने का बर्तन है, वो बर्तन धोने का सिंक है, ब्रोकन डाउन कार या टूटे हुए कार हैं, ये सारी मटेरियल जो वेस्ट हो चुके हैं कुड बी मटेरियल फॉर द वर्क ऑफ आर्ट, इस आर्ट के काम के लिए वो मवाद बन सकते हैं। एंड समथिंग न्यूटन हैज टेकन टू डिजिंग हाइट्स, और ऐसा कुछ करके न्यूटन ने उसको एक अजीम बुलंदी दी थी, यानी आउटसाइडर आर्ट को एक अजीम बुलंदी दी। डिजिंग हाइट्स a lot of high degree, recognizing his art as outstanding testimony of difference a single man can make when he lives his dream. The Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of European exposition of his works। Recognizing का मतलब एतराफ में, आउटस्टैंडिंग उम्दा आला, टेस्टिमोनी शहादत। यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक तंजीम है। उस तंजीम का कमिश्नर और स्विस कमीशन, स्विस का मतलब स्विट्जरलैंड। तो लिखते हैं इनके आर्ट का, किनके आर्ट का, नेक चंद का, नेक चंद के आर्ट का इस फर्क के उम्दा शहादत के एतराफ में एक मामूली आदमी, एक अदना, एक
تنہا آدمی کین میک وین ہی لیوس، ایک اس آرٹ کو بنا سکتا ہے وین ہی لیوس ہز ڈریم، جب اپنی خوابوں میں رہتا ہے، یعنی اس کے بارے میں وہ غور، اس کے بارے میں وہ سوچتا ہے۔ اس بات کے اعتراف میں سوئٹزرلینڈ کے یونیسکو کے کمیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ول بی آنرنگ ہم بائی دا وے آف یورپین ایگزیبیشن آف ہز ورک، ان کے کاموں کا میلہ لگا کر، نمائش لگا کر کے، کہاں پہ؟ آف یورپ، یعنی یورپ میں، یورپ میں ان کے کاموں کا نمائش لگا کر کے ان کی عزت افزائی کی۔ تو سوئٹزرلینڈ کے میں یونیسکو کے کمیشن نے اس بات کے اعتراف میں کہ ایک اس فرق کے عمدہ شہادت کے طور پہ ان کے آرٹ کے اعتراف میں یہ فیصلہ کیا کہ سوئٹزرلینڈ میں یونیسکو کمیشن ان کی عزت افزائی کریں گے، یورپ میں ان کے کاموں کی نمائش کر کے۔ دا 5 month انٹریکٹیو شو، عمدہ شو، اس شو کا نام کیا ہوگا؟ ریلیم آف نیوٹن۔ 5 مہینے کا عمدہ شو، جس یا ریلیم آف نیوٹن کے نام سے 5 مہینے کا عمدہ شو، جو کہ اکتوبر میں شروع ہوگا، ول بی ہیلڈ ایٹ لیڈنگ میوزیمز، وہ منعقد ہوگا، ول بی ہیلڈ ایٹ لیڈنگ میوزیمز، اچھے میوزیم میں منعقد ہوگا۔ کہاں کے میوزیمز ہوں گے وہ؟ سوئٹزرلینڈ کے، بیلجیم کے، فرانس کے، اٹلی کے۔ تو 5 مہینے کا یہ پروگرام جو ریلیم آف نیوٹن کے نام سے ہوگا، یہ اکتوبر میں شروع ہوگا اور سوئٹزرلینڈ، بیلجیم، فرانس اور اٹلی کے عمدہ یا اعلیٰ میوزیم سے منعقد ہوگا۔ The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation, نیوٹن says۔ اس کے بعد نیوٹن کا ماننا ہے کہ وہ ہمارا اعزاز کیا ہے، ہمارا سب سے بڑا ریوارڈ یا انعام یہ ہے کہ کہ لوگ اس گارڈن میں چلیں اور لوگ ہم نے جو چیزیں بنائی ہے اس سے لطف اندوز ہوں، یہی ہمارا سب سے بڑا ریوارڈ ہے۔ ہمارا سب سے بڑا ریوارڈ یہ ہے کہ لوگ ہمارے باغیچے میں، ہمارے باغ میں گھومیں، ٹہلیں، واک کریں اور ہماری کریشن سے، ہماری بنائی ہوئی چیز سے وہ لطف اندوز ہوں، یہ ہمارا سب سے بڑا ریوارڈ ہے، نیک چند کا کہنا ہے۔ اس طریقے سے یہ پورا لیسن آپ کا ختم ہوا، یعنی چیپٹر نمبر 4۔ انشاءاللہ کل اب یہ 4 اسباق پورے ہو گئے جو چشمہ اول میں داخل تھے اس کتاب کے، اب 4 پویم بھی داخل ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ والسلام، خدا حافظ۔